موجود ہیں۔ میں مولانا صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کی صورتحال اگر ہمیں کچھ آگاہ کریں، ہمیں بتائیں کہ ایسا کیا وجہ ہے جن وجوہات کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ اس وقت وہاں کی کرنٹ سچویشن، کرنٹ صورتحال کیا ہے، کہ وہاں کے کچھ لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو پایا ہے اب تک مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ دراصل یہ ہے کہ صبح صبح مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی، اور یہ میرے آبائی گاؤں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہاں یعنی انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لیے آمد و رفت کے لیے یہ لفٹ چیئر لگایا تھا، اور اس میں لوگوں کی اعتبار سے آمد و رفت بھی ہوتا تھا، اور صبح چھوٹے بچے اسکول کے لیے آتے تھے۔ جی، بدقسمتی سے آج یہ ہوا کہ صبح جب یہ بچے اپنے استادوں کے ساتھ چیئر میں بیٹھے تو اس میں ان کی رسیاں ٹوٹی، اور ایک رسی کے ساتھ یہ چیئر لفٹ لٹکا ہوا ہے، اور میرے خیال سے اب 6 گھنٹوں سے اوپر ہو چکا ہے۔ صبح میں میری KPK کے اعلیٰ حکام بالا سے میری بات بازو سے تو براہ راست اور بازو سے وابستہ ان سے باتیں ہوئی۔ جی، بظاہر تو وہ اس کے اوپر اضطراب اور کرب کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہاں کوئی چیز اب تک نہ ہوگی۔ باتوں میں تو یوں آ رہا ہے کہ ریسکو والے آئیں گے، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عامر بھائی وہاں سڑکیں اس قسم کی ہے کہ اس پر ریسکو والے کب پہنچیں گے، یہ صرف وہ امیدیں باندھنے والی بات ہے کہ وہ آئیں گے اور کام ہوگا۔ اور لیکن اللہ نہ کرے کہ ایک بہت بڑا حادثہ اور افسوسناک حادثہ ہوگا کہ 6 گھنٹے گزرنے کے باوجود، ہمارے ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، اور پھر ہمیں ارتباط بڑا قریب ہے کہ وہاں سے ہم دیکھیں کرکٹ کے لیے تو ہم ہیلی کاپٹر بھیجتے گراؤنڈ کو صاف کرنے کے لیے۔ جی، یہاں معصوم بچے اسکول کے میں پڑھنے والے ہمارے مستقبل کے معمار اور مظلوم، وہ بیچارے موت و زندگی کے درمیان اور وہاں معلق ہے، جی، اور ہم دائیں دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اس پر افسوس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہاں ایک ایسے منظر ہے کہ چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں، خواتین بھی رو رہی ہے، اور مرد بھی رو رہے ہیں، اور دونوں طرف پر لاچار اور بے بس ہو کر کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ بیچاروں کے بس میں کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف پر ہمارے اعلیٰ حکام اور جو اس اعتبار سے ذمہ دار ہے، جو کام کرنے کا اعتبار سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہونے کو ہے اور ابھی تک اس کے لیے کچھ کیے نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس کو روئے، کس کو کہیں، کیسے کہیں؟ چینلوں پر بات آ گئی، سب کے پاس بات بھی پہنچ گئی، ہم نے رابطے بھی کیے ہیں، اور ابھی تک وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ مولانا صاحب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 7 بجے سے یہ بچے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کچھ دیر قبل مفتی غلام اللہ صاحب جو تحصیل بٹاگرام کے چیئرمین ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے، یہ گزشتہ 8 سال سے یہ بچے، ہم سب لوگ ایسے ہی اس جگہ کو پار کر کے جاتے ہیں، اساتذہ، بچے اس کو خطر راستے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں، اپنی مزدوری کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 8 سالوں میں کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بھی انہوں نے کرنٹ جو ہمیں صورتحال بتائی وہ یہ بتائی کہ پاک آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ آیا تھا، اس نے ریکی کی ہے، ریکی کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپریشن پلان کر رہا ہے، لیکن اب تک وہ دوبارہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی خبر ہے، اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ آپریشن جو ریسکیو آپریشن ہے یہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ بچے حفاظت کے ساتھ نیچے اتار دیے جائیں گے؟ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو ہمارے تحصیل چیئرمین نے یہ باتیں بتائی ہے، تو افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ 8 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ وہاں ہمارے MNA اور MPA اور ضلعی انتظامیہ DC یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ جس طرف یہ لفٹ جہاں سے چلتا ہے اور آگے والی بستی یہ ہماری ہے، اس پر جو روڈ ہے اللہ گواہ ہے کہ اس پر آدمی پیدل نہیں جا سکتے ہیں، اور جب اس پر گاڑی جاتی ہے تو سب کلمہ پڑھ کر کے جاتے ہیں، اور کتنی دفعہ وہاں گاڑیاں الٹ چکی ہے اور اس میں جانیں ضائع ہوئی، لوگ زخمی ہوئے ہیں۔
یہ ٹچ سے مس نہیں ہوتا اور ان کو احساس تک نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرمی کے وہاں پہنچے ہیں ہیلی کاپٹر, اور پہنچنے کے بعد وہ ریسکو اور وہاں ان کے نکالنے کے لیے گئے تھے, اور یہ بلا کوئی بات ہے کہ ان کے پاس ان کے اوزار نہیں تھے, تو یہ گئے کس لیے تھے؟ اور اس وقت کی جو کیفیت وہاں ہے انتہائی کربناک اور افسوسناک اور اس قسم کا ہے کہ بے بسی کے عالم میں سب پنسے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر حکومت جذبے سے کام کرے اور تھوڑا سا فوج بھی اس کے ساتھ تعاون کر لے تو انشاءاللہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرے اس کام کو اور اگر صرف وقت گزاریں گے تو اللہ نہ کرے یہ قیمتی جانیں ساری ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب, ہم سب بھی دعا گو ہیں, پورا ملک اس وقت دعائیں کر رہا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی جمع ہو چکے ہیں, قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن کامیاب ہوگا اور یہ بچے اور یہ سب لوگ خیریت کے ساتھ نیچے اتارے جا سکیں گے. بہت بہت نوازش. ہم نے بھی آج بچوں سے ختم بھی کروایا اور سارے ہم پریشان ہیں. اللہ پاک ان مظلوموں کی مدد فرما دے. آمین آمین. بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ